بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. آج ہم نے اپنے پروگرام میں جس شخصیت کو دعوت دی ہے ان کا اسم گرامی ہے ماہر محمد اقبال صاحب. ماہر اقبال صاحب بہت بڑے جانے پہچانے دیکھے بھالے ماہر تعلیم ہیں, ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں اور اپنے کافی پروجیکٹ چلا رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. لیکن آج ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں اس لیے بلایا ہے کہ ہم نے گزشتہ دنوں میں دیکھا کہ یہ کوئی پاکستان بھر کے پرائیویٹ سکولز, کالجز, یونیورسٹیز کے کچھ خاص طور پر یونیورسٹیز کے کچھ طلباء و طالبات کے مسائل کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے, ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ان ایشوز کو لیڈ کر رہے تھے. تو ہم ان ایشوز کو بھی جو ہے آج دیکھیں گے, ان کو بھی واچ کریں گے, اس کی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا معاملات ہیں, کیا وجوہات کیا تھیں. ماہر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ الوی صاحب, میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی. تو ویسے بھی آپ کے پروگرامز جی ٹی وی کے اوپر ہم سنتے رہتے ہیں اور ان میں آپ کے تجزیے اور باقی چینلز پہ جا کے جو آپ انالیسس کرتے ہیں بڑے ماشاءاللہ زبردست ہوتے ہیں. تو میں آج بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اسپیشلی دعوت دی اور ایک بڑے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا. تو اس پہ بہت شکریہ سر, بہت مہربانی. اچھا, یہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں آپ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے تھے, بہت سارے فورمز پہ نظر آ رہے تھے, پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے, طلباء و طالبات کے ایشوز کے حوالے سے. بنیادی طور پر وہ ایشو تھا کیا جس میں آپ بڑے متحرک تھے, آپ میں بڑی کرنٹ نظر آ رہا تھا؟ الوی صاحب, اس میں ایسا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اپنے چارٹر کے مطابق, یعنی چارٹر کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ وہ آفٹر 10 ایئرز اپنے کیمپسز, اپنے کالجز افیلیٹ کر سکتے ہیں, کیمپسز اوپن کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے جتنے بھی کالجز اوپن ہوئے ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز نے اوپن کیے ہیں, اس کے اوپر ایچ ای سی نے آبجیکشن کیا کہ ایچ ای سی سے این او سی نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے. اور یونیورسٹیز کا موقف یہ تھا کہ ہمیں جو ہے نا آفٹر 10 ایئرز جو کالجز افیلیٹ کرنے کا اور کیمپسز کھولنے کا پرمیشن موجود ہے. تو اس میں کافی سارے کالجز بھی کھل گئے, کیمپسز بھی بن گئے, بچوں نے ایڈمیشن بھی لے لیا. تو وہ کیمپسز لوکل لیول پہ ہونے کی وجہ سے اس میں مڈل اور لوور مڈل کلاس کا اسٹوڈنٹ زیادہ آیا. ٹھیک ہے. چونکہ وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشنز کے اوپر بھی یونیورسٹی کی ایجوکیشن آ گئی, تو لوگوں نے اس کو ایزی سمجھتے ہوئے وہاں پہ اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوائے. تو کافی بڑی تعداد میں بچے, لاکھوں کی تعداد میں اس طرح کے پرائیویٹ کالجز میں اور سب کیمپسز میں بچے جو ایڈمیشن لے لیا بچوں نے. اچھا, وہ سلسلہ چلتا رہا. تو ایچ ای سی نے پرائیویٹ یونیورسٹیز کے جو پرنسپل آفسز ہیں, مین یونیورسٹیز, ان کو لیٹر بھی لکھتے رہے, کورسپونڈنس آپس میں ہوتی رہی. یونیورسٹیز بھی ایچ ای سی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے رپلائی کرتے رہے. لیکن کالجز اپنے طور پہ چلتے رہے. وہ اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں پتہ تھا اور جو جن کے تھرو آگے کالجز اوپن ہوئے تھے ان لوگوں کو بھی نہیں پتہ تھا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کافی سارے لوگ جو ہیں نا وہ ان کالجز سے, ان کیمپس سے گریجویٹ ہوئے. اوکے. جب انہوں نے گریجویشن کر لی, گریجویشن کرنے کے بعد وہ ایچ ای سی سے جب انہوں نے ڈگری اٹیسٹیشن کے لیے رجوع کیا, تو ایچ ای سی نے ایز پر دیئر کورسپونڈنس ود دا یونیورسٹیز اینڈ مین کیمپسز انکار کر دیا کہ ہم اس کو اٹیسٹ نہیں کرتے. اچھا, اٹیسٹ نہیں کرتے, ساری فیسیں محنتیں ضائع, تباہ و برباد. اب اس میں سر ایشو یہ ہے کہ بچے جو ہیں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مڈل اور لوور مڈل کلاس کے ہیں. صحیح ہے. کیونکہ جو اپر کلاس کے بچے ہیں وہ تو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں, بڑے بڑے سٹیز میں افورڈ کر سکتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ان کا افورڈیبلٹی کا بھی ایشو تھا. تو انہوں نے جب لوکل لیول پہ ایڈمیشن لیا تو انہوں نے اپنا پیسہ بھی لگایا, ٹائم بھی لگایا, تھرو پراپر چینل ان کی کلاسز بھی ہوئیں, ایگزامز بھی ہوئے, اور جو پروجیکٹس وغیرہ کرنے ہوتے ہیں اس کا وائوا وغیرہ بھی ہوا. تو اب بچوں کا یا اس یونیورسٹیز کا موقف یہ ہے کہ بچوں نے تھرو پراپر چینل اپنی ڈگریز لی ہیں, جبکہ ایچ ای سی کا کہنا ہے کہ ہماری جب پرمیشن موجود نہیں ہے, این او سی موجود نہیں ہے, تو یونیورسٹی نے یہ غلط کام کیا ہے. اچھا. تو اب دیکھا جائے تو اس میں یونیورسٹیز اپنی جگہ پہ اپنے مین کیمپسز چلا رہی ہیں اور ایچ ای سی جو ہے کنٹرولنگ ادارہ کے طور پہ اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے.
تو درمیان میں جو سفر کر رہی ہے کمیونٹی وہ یہ بچے ہیں. اچھا یہ کتنے بچے متاثر ہوئے سے طلبہ و طالبات کتنی تعداد تھی جو اس میں متاثر ہوئے؟ سر اس کا رف سا ایسٹیمیٹ ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز کا لگایا جائے تو اراؤنڈ 2,50,000 کے قریب بچہ ہے. اچھا پورے پاکستان میں 2,50,000 2,50,000 بچے متاثر. یس اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. بہت بڑی تعداد ہے. تو اس تعداد کو جو اتنی بڑی تعداد اور ہمارے معاشرے کا اتنا بڑا حصہ جن کا قصور بھی نہیں ہے, جنہوں نے فی بھی دی ہے, جنہوں نے کلاسز بھی لی ہیں, اور ایچ ای سی کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی نے ڈگری بانٹی ہوئی ہے. تو اب 100% کیسز میں ایسا نہیں ہے. بہت کم کیسز ایسے ہوں گے جس میں کسی یونیورسٹی نے آؤٹ آف دا وے جا کے کسی کو ابلائز کیا ہوگا, لیکن میرا خیال ایسا نہیں ہے. اچھا کہ وہ بچے پراپر کلاسز لیتے رہے ہیں پراپر. اور ایک اور مزے کی بات سر, جتنے بھی ایفیلیٹڈ کالجز تھے وہ ڈی پی آئی سے رجسٹرڈ تھے. ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن رجسٹرڈ کالج کو اس وقت کرتا ہے جب وہ پوری طرح سکروٹنی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پوری اپنی تسلی کرتے ہیں, کالج کا سیٹ اپ ٹھیک ہوتا ہے, یعنی ہر چیز, لیبز ان کی ٹھیک ہوتی ہیں جن پروگرامز میں لیب کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی اپ ٹو دا مارک. اگر لیبز نہیں ہیں یا کوئی ان میں ڈیفیشنسی ہے تو ڈی پی آئی سے رجسٹریشن کروانا ناممکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب رجسٹرڈ کالجز ہیں اور انہی پروگرامز میں رجسٹرڈ ہیں جن میں بچے ڈگریز کر رہے ہیں, تو وہ بچے بیچارے تو جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کے احتجاج ٹھیک ہو گیا. اصل میں ہمارے پاس تھوڑی ٹائم کی بھی قلت ہوتی ہے, محدود ٹائم ہوتا ہے. تو یہ مجھے بتائیں پھر آپ اس اسمبلی کو, مجھے پتہ چلا اپنے ایشو کو نیشنل اسمبلی لے گئے تھے, تو وہاں کوئی حل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ یسرا پہ آپ کو کس نے لگا دیا؟ جی جب میں پہلے تو ایک یونیورسٹی کو لیڈ کر رہا تھا, پھر نیکسٹ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس نے میرے ساتھ رابطہ کر لیا, پھر اور اسٹوڈنٹس بھی ملتے گئے. تو چونکہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس میں تو کوئی بھی جو بندہ ہمدردی رکھتا ہے بچوں کے ساتھ یا اس بات کو سمجھتا ہے تو اس کو آگے آنا چاہیے, لیڈ کرنا چاہیے. تو میں نے اسی جذبے کے تحت لیڈ کیا بے لوس, اس میں میرا کوئی اپنا انٹرسٹ نہیں تھا. تو اس کو پھر جب ہم سارے فورمز پہ اوپر بات نہیں سنی گئی, ایچ ای سی گئے, ایچ ای سی کا اپنا موقف تھا, یونیورسٹیز والے ہل جل نہیں رہے تھے, کیمپسز سارے بند ہو گئے, کالجز سارے بند کروا دیے ایچ ای سی نے, الرٹ ایشو کر دیا. الرٹ ایشو کرنے کے بعد کسی یونیورسٹی اور کالج نے دوبارہ سے وہ پروگرام ان کیمپسز کے اوپر سٹارٹ نہیں کیے. ٹھیک ہے. یعنی وہ کالجز اور کیمپسز سب کیمپسز بند ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. تو جب کہیں پہ بھی سنوائی نہیں ہوئی تو پھر ہم گئے نیشنل اسمبلی کی ایجوکیشن اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس. تو سمیع الحسن گیلانی صاحب ایم این اے اس کے چیئرمین ہیں, اور کچھ اور پارلیمنٹیرینز جن میں خاص طور پہ چودھری حامد حمید صاحب سرگودا سے ایم این اے ہیں, وہ سب کمیٹی کے چیئرمین, اور اس کے بعد ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب سرگودا سے ایم این اے ہیں, اور میم کرن ڈار صاحبہ ہیں ایم این اے لاہور سے. اس طرح کے اور بھی کافی سارے پارلیمنٹیرینز نے ہمیں خاص طور پہ اکاموڈیٹ کیا, ہماری بات سنی, اور اس کی بار بار میٹنگز ہوتی رہیں, اور انہوں نے پھر سارے ڈپارٹمنٹس کو ایک جگہ پہ بلا لیا, جس میں گورنمنٹ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یعنی منسٹری آف ایجوکیشن کو بھی بلا لیا, اور اس سے ریلیٹڈ جتنے ادارے ہیں ان کو بھی بلا لیا, ایچ ای سی کو بھی بلا لیا, اور یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو بھی بلا لیا. ٹھیک ہے. تو یہ پھر ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوئی, لارجر اسکیل کے اوپر اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. تو اس طریقے سے پھر یہ جو ہمارا سلوشن کی طرف گیا میٹر. مسئلہ حل ہو گیا ہے یا نہیں؟ اب کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے اس میں؟ علوی صاحب یہ ہوا ہے کہ جو ایجوکیشن اسٹینڈنگ کمیٹی تھی نیشنل اسمبلی کی, انہوں نے بار بار میٹنگز کر کے سارے فریقوں کو سننے کے بعد ایک ریکمنڈیشن دی ہے. اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جن میں انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ یعنی ہر یونیورسٹی کو کے اسٹوڈنٹس کو ایک دفعہ جو گریجویٹ ہو چکے ہیں ان کو ونس ان لائف ٹائم ٹھیک ہے ان بچوں کو نکالا جائے, ان کی ڈگری ٹیسٹ کی جائیں. اس کے لیے سرٹن کنڈیشنز یہ رکھی ہیں کہ یونیورسٹیز کو اس کا ذمہ داری لینی ہوگی, یعنی یونیورسٹیز اس کو اون کریں. تو اس لحاظ سے جو ریکمنڈیشن قومی اسمبلی نے دی ہیں اس کے مطابق تو ہمارا ایشو جو ہے یونیورسٹیز اون کر رہی ہیں یا فیسیں لی ہوئی ہیں یونیورسٹی نے, انہیں اون تو کرنا چاہیے. جی یونیورسٹیز 90-95% تو اون کرتی ہیں, لیکن اس طرح کے بھی مسائل کچھ ہیں
جن کو پھر ڈیپتھ میں جا کے ڈاکٹر مختار صاحب جو چیئرمین ہیں HEC کے, ہاں جی, انہوں نے بڑے تدبر کا مظاہرہ کیا اور بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کیا کہ ہم ایک دفعہ ان بچوں کو نکالتے ہیں, کیونکہ جب میٹنگز ہو رہی تھی وہ بھی بیٹھے تھے, یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بات ہوئی, ٹھیک ہے, ہم ایک دفعہ نکالتے ہیں, اب یونیورسٹی جو ہے نا فیوچر میں ایسا کوئی کام ہمارے NOC کے بغیر نہیں کریں گی, ٹھیک ہے, تو جس سے یونیورسٹیز نے بھی ایگری کیا. ٹھیک ہے, اب یونیورسٹیز نے سرٹن کنڈیشنز ہیں جو انہوں نے اپنے اگر کوئی کیسز کیے ہیں تو وہ واپس لینے ہیں, اور یونیورسٹیز نے اپنے اسٹوڈنٹس کا سارا ڈیٹا جو ہے اس کی کنفرمیشن دینی کہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, اور جو ڈگریز جن بچوں کو ایشو کی ہوئی ہیں ان کو ہم اون بھی کرتے ہیں. درست ہے. تو اس میں کمیشن HEC کا جو کمیشن ہے اس کی میٹنگ ہونی ہے. صحیح ہے. اور وہ جو ریکمنڈیشن قومی اسمبلی سے آئی ہیں اس میں یہ موجود ہے پوائنٹ کہ اسپیشل کمیشن کی میٹنگ اس پرپز کے لیے کال کی جائے. ٹھیک ہو گیا. اور اس اسپیشل کمیشن کی میٹنگ کا ویٹ ہے. تو میں آپ کے چینل کے حوالے سے ارباب اختیار کو گزارش بھی کروں گا, کیونکہ بچے بیچارے کافی عرصہ ہو گیا سفر کرتے ہوئے اور بڑی تعداد میں. یہ کتنے سال ہو گئے سارے مسئلے کو لٹکے ہوئے؟ سر اس کو کافی کوئی مور دین 10 ایئرز بھی کچھ یونیورسٹیز کے ہیں اور کچھ لیس دین 10 ایئرز ہیں. یعنی 10 سالوں سے بچے ڈگریاں تو ہاتھ میں کاغذ لے کے پھر رہے ہیں, لیکن ان کی اٹیسٹیفیکیشن نہیں ہو رہی. ہاں, ان کی اٹیسٹیشن HEC سے اون نہیں کر رہے. ماں باپ کے کروڑوں روپے لگ گئے, لاکھوں روپے لگ گئے, لیکن کچھ نہیں ہوا. آخری سوال, اور یہ آپ کو شاید یقیناً برا بھی لگے گا, کیونکہ علی رضا الوی کا انٹرویو اتنا میٹھا ہوتا نہیں جتنا آپ کے ساتھ ہو گیا ہے, کیونکہ آپ میٹھے سے دھیمے مسکراہٹ والے بندے ہیں. یہ جو یونیورسٹیوں نے ایک بنایا ہوا تھا چنڈو خانہ, ایک یونیورسٹی بنائی اور اس کے بعد 5 لاکھ لیے, 10 لاکھ لیے, 20 لاکھ لیے, اور جناب ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے کیمپس بنا دیے, اور جناب وہاں لوٹ مار کر رہے ہیں, ماں باپ کو لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے, اور آج وہ والی وارث نہیں بن رہی یونیورسٹیاں, تو ان کے خلاف بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا, کہ نہیں؟ سر یہ چبھتا ہوا کویسچن اور کڑوا کویسچن بالکل نہیں ہے, بڑا زبردست اور امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس میں سر اس کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے, یعنی جتنی بھی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے چارٹر کاپی پیسٹ ہوئے ہیں, اور ان میں ویری کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آفٹر 10 ایئر آف اسٹیبلشمنٹ ہر یونیورسٹی اپنے کالجز افیلیٹ کر سکتی ہے, پرائیویٹ کالجز افیلیٹ کر سکتی ہے, اور سب کیمپسز اوپن کر سکتی ہے. یہ تو انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے نا. ابھی قومی اسمبلی میں یہ پتہ ہے جو رونا رولا ہوا ہے, جو ابھی اس PDM کی حکومت نے جاتے جاتے جو کرتوت کیے ہیں کہ مالدار لوگوں نے روپیے دے کے قانون سازی کروائی ہے, یونیورسٹیاں بنوائی ہیں, اور 5 10 15 بندوں نے بیٹھ کے پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیاں بنا دی ہیں. دیکھیں سر, یہ تو ہائر لیول کے اوپر کوئی قاعدہ قانون ہونا چاہیے نا. اگر کوئی نئی یونیورسٹی بنانی ہے یا اس نے پھر آگے کس طرح سے چلنا ہے, اس کا چارٹر جو پاس کیا جا رہا ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ سوچ بچار ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہو گیا. اور اس طرح کا اگر کوئی پوائنٹ ہے جس سے کوئی لوپ ہول ملتا ہے یا آگے یونیورسٹیز گڑبڑ کر سکتی ہیں, تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے اور اس میں چینجز ہونی چاہیے. بالکل صحیح. ویسے آپ کو اور آپ کے ناظرین کو اور جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کو پروگرام کو دیکھیں گے, تو ان کو ایک میں بات بتا دوں کہ ویسے میری بات ہوئی ہے, کل بات ہوئی تھی ڈاکٹر مختار صاحب سے جو چیئرمین ہیں HEC کے. انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد پروگرام میں آ رہے ہیں, ہم ان سے بھی بہت سارے آپ کے جو متعلقہ سوالات ہیں, جو مسائل ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. بہرحال آخر میں کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں ناظرین کو. میں ایجوکیشن کے حوالے سے, چونکہ ایجوکیشنسٹ ہوں, تو ایجوکیشن کے حوالے سے ہی پیغام دوں گا کہ بچوں کو صرف ڈگریز کی طرف نہ لے جائیں, بچوں کی ٹرو میننگ میں جو برنگنگ اپ ہے وہ کریں. ٹھیک ہے. ان کو جو آگے حالات آ رہے ہیں اس کے مطابق ایکوپ کریں, جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے, ریولیوشن آ رہا ہے, اس کے مطابق تیار کریں. اور بچوں کو جو نا ایک کتابی کیڑا یا رٹا کی طرف مت لے کے جائیں. بچوں کے اندر جو ہے نا کریٹو کوالٹیز, اس کے اوپر خاص طور پہ ادارے بھی زور دیں اور پیرنٹس بھی زور دیں. بالکل صحیح. تاکہ بچے فیوچر میں جو بھی ہماری چینجز آ رہی ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح سے کنورسنٹ ہو سکے اور اس سے ساتھ نبٹ سکیں. بہت شکریہ معروف ماہر تعلیم جناب ماہر محمد اقبال صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, آخری بات اور پہلی بات وہی بات کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو سبسکرائب نہیں کیا, فالو نہیں کیا, تو اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں, اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں, اور ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ کو اور ہمارا محبتوں کا سلسلہ جڑا رہے. یہ ایک روٹین کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں ہے, آپ کو یہاں ہمیشہ ہر طرح کا مختلف ڈیفرنٹ ٹیسٹ ملے گا. ایک پورے بھرپور TV چینل کے انداز میں آپ کو ہر طرح کا کنٹینٹ یہاں ملے گا. ہمارے ساتھ آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا.